بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، چوتھا سبق ہے تناقض کا بیان۔ ساری بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ تناقض کی ہم 8 شرطیں بھی پڑھ چکے ہیں۔ قضیہ محصورہ کے متعلق ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو کس میں ایک اضافی شرط ہے جس کا خیال اور لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جب وہ شرط پائی جائے گی تو پھر تناقض واقع ہوگا۔ وہ شرط بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو ہم حل کریں گے۔ ساتھ اس میں 1-2 اشکال بھی ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں ہی حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں قضیے محصورہ ہوں تو ان میں بھی 8 چیزوں میں اتفاق ضروری ہے۔ 8 چیزیں وہی ہیں جو کہ ایک قضیہ مخصوصہ کے اندر پائی جانی ضروری تھی، جس کے بعد ہی تناقض واقع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تناقض واقع نہیں ہو سکتا۔ وہ 8 کے 8 یہاں پر بھی پائے جانا ضروری ہے، اور علاوہ اس کے ایک شرط ان میں اور ہونا چاہیے۔ ایک شرط اس کے اندر اضافی ہے، ایکسٹرا ہے۔ وہ اضافی شرط کیا ہے؟ وہ اضافی شرط یہ ہے کہ اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہو، یہ اضافی شرط ہے۔ بس موجبہ کلیہ ہے تو اس کی نقیض سالبہ جزیہ آئے گی۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ موجبہ کی نقیض سالبہ آتی ہے، سالبہ کی نقیض موجبہ آتی ہے۔ اب یہاں پر اضافی چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کلیہ کی نقیض جزیہ آئے گی، جزیہ کی نقیض کلیہ آئے گی۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، موجبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض یہ ہوگی بعض انسان جاندار نہیں۔ نقیض میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جہاں پر بھی تناقض واقع ہوگا ایک بات سچ ہوگی اور ایک بات جھوٹ ہوگی۔ اب یہ تو تھا، یہ کلیہ ہے اور کلیہ میں موجبہ ہے، اس کی جب ہم نقیض لے کر آئے ہیں بعض انسان جاندار نہیں، اب یہ جزیہ ہے اور جزیہ سالبہ ہے۔ تو اب دیکھیں ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ درست ہے اور ایک جملہ غلط ہے۔ یہ والا جملہ درست ہے، ہر انسان جاندار ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، اور اس کی جو نقیض ہے بعض انسان جاندار نہیں، یہ والا جملہ غلط ہے، کیونکہ تمام انسان جاندار ہیں۔ اور یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے کہ تناقض وہاں پر واقع ہوگا جب دو میں سے ایک درست ہو اور ایک غلط ہو۔ اور اسی طرح سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی۔ سالبہ کلیہ کی مثال جیسے کوئی انسان پتھر نہیں، اب یہ نہیں ہے نا، نفی کا ذکر ہے تو یہ سالبہ ہے، اور کلیہ کیسے ہے؟ کیونکہ تمام انسانوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی پتھر نہیں ہے، تو سالبہ کلیہ ہے۔ جب آپ نے اس کی نقیض بنانی ہے تو اس کی نقیض آپ لے کر آئیں گے بعض انسان پتھر ہیں، دیکھیں پتھر نہیں ہے، اس کی نقیض ہو جائے گی پتھر ہیں، اور یہاں پر تھا کوئی انسان تو یہاں پر آ جائے گا بعض انسان۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ والا جملہ درست ہے، اور یہ والا جو جملہ ہے بعض انسان پتھر ہیں یہ غلط ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تناقض کے اندر ایک درست ہوگا اور ایک غلط ہوگا، تو ہم نے اس قاعدے اور اس اصول کو اپنانا ہے کہ اگر موجبہ کلیہ ہے تو نقیض سالبہ جزیہ لے کر آئیں، اگر سالبہ کلیہ ہے تو نقیض موجبہ جزیہ لے کر آئیں، اور اسی طرح اس کے برعکس۔ ایک چیز یہاں پر اور سمجھنے والی ہے کہ یہ جو دو حضرت نے مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں، ان دو مثالوں میں یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی نقیض اسی طرح لے کر آئیں تبھی تناقض واقع ہوگا۔ اگر آپ اس کی نقیض دوسری طرح لے کر آتے ہیں تب بھی تناقض واقع ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اسی مثال کو آپ دیکھ لیتے ہیں، ہر انسان جاندار ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ موجبہ کلیہ ہے، اگر آپ اس کی نقیض لے کر آتے ہیں سالبہ کلیہ کے ساتھ، کیسے؟ ہر انسان جاندار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں پہلا موجبہ کلیہ تھا، اس کی نقیض لے کر آنی تو یہ چاہیے تھی کتاب کے قاعدے اور اصول کے مطابق سالبہ جزیہ، لیکن آپ نقیض لے ہیں سالبہ کلیہ، ہر انسان جاندار نہیں ہے، تو یہاں پر پھر بھی تناقض واقع ہو رہا ہے، کیونکہ تناقض میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک جملہ درست ہوتا ہے اور ایک جملہ غلط ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہر انسان جاندار ہے، یہ ٹھیک ہے، ہر انسان جاندار نہیں ہے یہ غلط ہے، تو پھر یہ والی شرط آپ نے کیوں لگائی ہے جزیہ والی؟ یہ اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے حضرت سلب کی مثال دی ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیں ذرا، کوئی انسان پتھر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض حضرت نے یہ ذکر کی کہ آپ اس کی نقیض لے کر آئیں موجبہ جزیہ، لیکن اگر آپ اس کی نقیض موجبہ کلیہ لے کر آتے ہیں تب بھی تناقض واقع ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ تمام انسان پتھر ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پہلی تھی سالبہ کلیہ، اس کی نقیض آپ لے گئے ہیں موجبہ کلیہ، تب بھی تناقض واقع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ والی بات درست ہے اور یہ والی بات غلط ہے۔ تو پھر حضرت نے یہ والی شرط کیوں لگائی ہے کتاب کے اندر، یا مناطقہ نے یہ والی شرط کیوں لگائی ہے جزی والی؟ دیکھیں جزی والی شرط اس لیے لگائی ہے کہ یہاں پر تو ٹھیک ہے تناقض واقع ہو رہا ہے، اس شرط کے بغیر بھی تناقض واقع ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پر اس شرط کے بغیر تناقض واقع نہیں ہوگا،
اور ہم نے ان مثالوں کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسا قاعدہ کلیہ اور اصول اپنایا ہے جو ہر جگہ فٹ آ سکے. ایسا قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں اپنایا جو بعض جگہ پر لگے بعض جگہ پر نہیں لگے. کیونکہ اگر آپ یہ والا قاعدہ اور اصول اپنا لیتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کی جو نقیض ہے وہ موجبہ کلیہ آتی ہے تو پھر یہ بعض جگہ پر تو لگے گا جیسا کہ یہاں پر لگ رہا ہے اور تناقض واقعہ ہو رہا ہے, بعض جگہ پر یہ قاعدہ کلیہ اور اصول نہیں لگے گا جیسا کہ میں آپ کو مثال میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہم آپ کو یہاں پہ اب دوسری مثال دکھاتے ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. جیسے مثال ہے کوئی حیوان انسان نہیں. اب اس مثال میں غور کریں. یہ مثال ہے سالبہ کلیہ کی, میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں سالبہ کلیہ. سالبہ اس لیے کہ اس میں نفی کا ذکر ہے اور کلیہ اس لیے کہ اس میں تمام حیوانوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کوئی حیوان بھی انسان نہیں ہے. سالبہ کلیہ. اب یہاں پر کتاب کا اصول یہ تھا کہ سالبہ کلیہ کی نقیض آئے گی موجبہ جزیہ. اگر آپ یہاں پہ اس کی نقیض لے آتے ہیں موجبہ کلیہ لے آتے ہیں تو پھر بات غلط ہو جائے گی. کیسے غلط ہو جائے گی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. اب ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس کی نقیض موجبہ کلیہ کے ساتھ لے کر آتے ہیں. موجبہ کلیہ کے ساتھ اس کی نقیض آئے گی تمام حیوان انسان ہیں. نہیں تھا, یہ تو تھا سالبہ, اور ایجاب میں موجبہ میں آ جائے گا ہونا. تو دیکھیں یہ تو ہو گیا موجبہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی دیکھیں کلیہ تھا, یہاں پر بھی کلیہ ہے. اب آپ ان دونوں جملوں میں اگر آپ غور کرتے ہیں کوئی حیوان انسان نہیں, یہ جملہ غلط ہے کیونکہ بعض حیوان انسان ہیں, تو یہ جملہ بھی غلط ہے. دوسرا جملہ دیکھیں تمام حیوان انسان ہیں, کہ یہ جملہ درست ہے؟ یہ والا جملہ بھی درست نہیں ہے, یہ والا جملہ بھی غلط ہے. تو دونوں کے دونوں جملے ہی دونوں کے دونوں قضیے ہی یہاں پر جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں. اور ہمارا قاعدہ ہمارا اصول یہ ہے کہ تناقض تب واقع ہوگا جب ایک قضیہ درست ہو اور دوسرا قضیہ غلط ہو. نہ تو دونوں سچے ہوں نہ ہی دونوں غلط ہوں. یہ تبھی ہوگا جب آپ اس صورت کے اندر تناقض کریں گے, اس صورت کے اندر آپ نقیض لے کر آئیں گے کلیہ کی نقیض جزیہ, جزیہ کی نقیض کلیہ. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے کلیہ کی نقیض کلیہ کے ساتھ لے آئیں گے جزیہ کی نقیض جزیہ کے ساتھ لے آئیں گے تو بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ تناقض واقع ہوگا اور بعض اوقات تناقض واقع نہیں ہوگا. اس لیے اس شرط کا لحاظ اور خیال رکھنا یہ ضروری اور لازم ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کریں گے.